السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل پہ عبدالرشید ساجد کی طرف سے آپ سیکھ رہے ہیں عربی گرامر قرآن کی مثالوں کے ساتھ۔ آج ہم باب افتعال اور باب تفاعل کی ہلکی پھلکی مشق کریں گے۔ ناگا خاصا لمبا ہو گیا، میرے پاؤں پہ چوٹ آئی، پاؤں کی انگوٹھے کی ہڈی ٹوٹی، پلستر ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے آج کیمرے کے سامنے نہیں آؤں گا بلکہ کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے آپ کو سبق پڑھا دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے قرآنی حوالوں کے ساتھ کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے کالم میں باب افتعال ہے اور دوسرے کالم میں باب تفاعل ہے۔ باب افتعال اور باب تفاعل میں جو قدر مشترک ہے، جو دونوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر دو حرف زائد ہیں، اس لیے یہ مزید فی ہے۔ فعل مزید فی وہ ہوتا ہے جس کے ماضی کے صیغے میں حرف اصلی سے زائد حرف ہو۔ اس کے ماضی کو لیں افتعال، اس کے اندر فا کلمہ سے پہلے الف اور بعد میں تا، اور تفاعل باب سے لیں تفاعل، ماضی کا صیغہ تو فا کلمہ سے پہلے تا اور بعد میں الف بڑا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری بات ان دونوں میں مشترک یہ ہے کہ دونوں میں الف اور تا ہی زائد ہے، تیسرا کوئی حرف نہیں۔ تیسری بات اس کے اندر مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے ایک کے شروع میں الف آ رہا ہے اور دوسرے کے شروع میں تا آ رہی ہے۔ اس طرح یہ دونوں مختلف ہو گئے۔ ان ابواب کے اندر کوئی مادہ چلا جائے، کوئی فعل ان ابواب میں سے کسی باب پر آ جائے تو معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، یہ ہم آگے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا جملہ ہے، اور یہ جملہ عام ہے، یہ قرآن کی مثال نہیں ہے۔ سالم یشتغل وقت الشغل، سالم کام کے وقت کام کرتا ہے یا شغل کے وقت مشغول ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں شغل یشغل سے یہ اشتغل یشتغل بن گیا ہے، اور یاد رکھیں میں نے شروع میں بتایا تھا جب مزید فی ابواب شروع کیے کہ جن ابواب کے اندر فا کلمہ سے پہلے الف کا اضافہ ہو، مضارع میں جا کر وہ الف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یشتغلوں کے اندر شین سے پہلے الف نظر نہیں آ رہا، البتہ جو تا ہے یشتغلوں کی یہ نظر آ رہی ہے، تا افتعال۔ قدر ماء البئر، کنویں کا پانی گدلا ہو گیا، میلا ہو گیا۔ فامتنعنا عن شربہ، سو ہم رک گئے اس کو پینے سے، منع ہو گئے اس کو پینے سے۔ کنویں کا پانی گدلا ہو گیا تو ہم اس کو پینے سے رک گئے۔ یہاں امتنعنا ماضی ہے اور منع حروف اصلی ہے۔ فا ویسے تعقیب کے لیے آیا ہے، حرف عطف، اور منع میں سے میم فا کلمہ ہے جس سے پہلے الف زائد ہے اور میم کے بعد تا زائد ہے، یہی باب افتعال کی نشانی ہے۔ اگر فا کلمہ کے بعد تا ہو اور اس سے پہلے الف ہو تو سمجھو کہ وہ ماضی کا صیغہ ہے، تو ہم رک گئے۔ منع ہوتا ہے دوسرے کو منع کیا، یعنی مجرد میں لائیں تو اس کا معنی ہے روکا، دوسرے کو روکا، تو یہ فعل متعدی تھا مجرد میں، لیکن جب افتعال میں آ گیا تو یہ متعدی سے لازم بن گیا ہے۔ امتنعنا کا معنی ہے ہم رک گئے، کسی نے ہمیں نہیں روکا لیکن ہم خود رک گئے، انٹرانزیٹو ہے۔ باب افعال میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر فعل لازم کو باب افعال میں لائیں تو وہ متعدی بن جاتا ہے۔ یہ باب اس کے الٹ کام کر رہا ہے کہ متعدی کو لازم کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے باز آ جاؤ۔ اجتنبا یعنی ایک جانب خود ہی ہو جانا، کسی نے نہیں روکا لیکن آپ خود ہی رک جائیں، تو باب افتعال نے لزوم کا خاصہ یا معنی دے دیا ہے۔ سورہ حجرات کا یہ جملہ ہے۔
الولد الذکی یجتہد فی دروسہ، ذہین آدمی محنت کرتا ہے اپنے سبق میں، یجتہد محنت کرتا ہے، ایک ہے کہ محنت کرواتا ہے، لیکن جہاں ہے کہ خود محنت کر رہا ہے، یہ بھی فعل لازم کا معنی دے رہا ہے۔ یجتہد، اس کے اندر تا افتعال کی ہے اور جیم اس کا فا کلمہ ہے اور یا شروع میں علامت مضارع ہے۔ سورہ توبہ کا ایک جملہ ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ عذر پیش کریں گے آپ کے سامنے، معذرت کریں گے جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے۔ غزوہ تبوک سے جب نبی علیہ السلام واپس لوٹے تو جو پیچھے رہ جانے والے تھے انہوں نے عذر پیش کرنے شروع کر دیے، تو اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ یعتذرون، عذر عین دال را حرف اصلی ہیں، واو نون جمع کی علامت ہے مذکر کی، جبکہ عین کلمہ سے پہلے یعنی عین سے پہلے یا، عین جو ہے یہ فا کلمہ ہے، یا مضارع کی علامت ہے۔ یعتذرون، اعتذر اس کا ماضی آ رہا ہے، تو وہ عذر پیش کریں گے۔ آگے کالم کے اندر ہے باب تفاعل کی مثالیں، اس کے ہم ابتدائی 5-6 جملے پڑھ لیتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون کرو نیکی اور تقوی میں، اور نہ تعاون کرو گناہ اور زیادتی میں۔ یہاں دیکھیں ماضی کا پہلا امر کا صیغہ آ رہا ہے، یہاں دیکھیں پہلے امر کا صیغہ آ رہا ہے تعاونوا، اور اس کے اندر حروف اصلی عین واو نون ہے، آوانا، عون کا معنی ہوتا ہے مدد، اور یہاں فا کلمہ سے پہلے تا اور بعد میں الف ہے، یعنی باب افتعال سے الٹ۔ تعاونوا کے اندر جب یعنی تفاعل باب میں چلا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا کسی کام میں، یعنی اشتراک کر لینا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ مفہوم اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی، ایک ہے کہ آپ بھی مدد کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کی مدد کر رہا ہے، تو جانبین سے گویا شمولیت ہے، تو اس باب کے اندر یہ معنی موجود ہے، یعنی ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ ولا تعاونوا، اور تعاون نہ کرو، یہ پہلے نہیں ہے، لا اس کے اندر نہیں کے لیے آیا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں حرف زائد نظر آ رہے ہیں، فا کلمہ سے پہلے تا بھی اور فا کلمہ کے بعد الف بھی، تو اس میں الف حذف نہیں ہوا۔ اگر یہ شروع میں ہوتا جیسے باب افتعال میں تھا تو وہ حذف ہو جاتا مضارع میں جا کے، لیکن یہاں یہ دونوں جو حروف زائد ہیں نظر آ رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، بلکہ ہم نے بہت سی نسلوں کو پیدا فرمایا، اٹھایا، اور طویل ہو گئی ان کے اوپر عمریں، یعنی بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس کے اندر تطاول باب تفاعل کی مثال ہے، تا اس کے اندر فا کلمہ ہے، پہلا حرف، اس سے پہلے تا اور بعد میں الف کا اضافہ ہے۔ باب تفاعل کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے کہ کوئی کام پے در پہ ہو، لگاتار ہو، مسلسل ہو اور لمبا عرصہ ہوتا رہے، تو اس وقت اس فعل کو باب تفاعل میں لایا جاتا ہے۔ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا کہ 2 جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے پشتی بان بنے ہوئے ہیں۔ ظہر کہتے ہیں پشت کو، اور تظاہرا ایک دوسرے کی پشت بن جانا، یعنی سہارا بن جانا، مددگار بن جانا۔ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی بات ہو رہی ہے، فرعون نے یہ بات کہی تھی۔ تظاہرا یہ باب تفاعل سے ہے، وا فا کلمہ سے پہلے تا اضافہ ہے اور بعد میں الف کا اضافہ ہے، اور اس میں دیکھیں کہ جانبین سے پشتی بانی کا اظہار ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون کی مدد کر رہے ہیں اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں۔ تظاہرا تو گویا ایک کام میں شمولیت ہے 2 افراد کی اور ایک دوسرے سے مدد ہو رہی ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ نزاع کر رہے تھے باہم، کھینچا تانی کر رہے تھے آپس میں،
اپنے معاملے پر، سورہ کہف میں ہے۔ یہاں بھی دیکھیں تنازع، باب تفاعل، تنازع اس کا مصدر ہے۔ عام طور پہ تنازع یا تنازع اس طرح کا لفظ، یا تنازع کھڑا ہو گیا، اس طرح بولتے ہیں، جبکہ اردو میں بھی اصل تلفظ اس کا تنازع ہونا چاہیے، باب تفاعل۔ تو یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور دیکھیں مضارع میں آ کر فا کلمہ سے پہلے والی تا قائم رہی ہے اور بعد والا الف بھی قائم رہا ہے، یا علامت مضارع ہے، اور تنازع کے اندر نون، زا اور عین حروف اصلی ہیں، جبکہ نون سے پہلے تا اور نون کے بعد الف اس کا زائد ہے، آخر میں واو نون ظاہر جمع مذکر کی علامت ہے، ضمیر بارز۔ تو یہاں بھی دیکھیں تو کھینچا تانی، یعنی کہ وہ اپنی طرف ایک گروہ اپنی طرف بات کو لا رہا ہے، دوسرا اپنی طرف لا رہا ہے، تو اس میں تنازع ہو رہا ہے۔ یہ شاید وہ یادگار بنانے کے معاملے میں ہے۔ اصحاب کہف جب دوبارہ فوت ہو گئے تو ان پر اب وہ مسجد بنانا چاہ رہے تھے، کوئی یادگار بنانا چاہ رہے تھے، اور آپس میں اختلاف کر رہے تھے، نزاع، کھینچا تانی کر رہے تھے۔ حزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، ہلاؤ اپنی طرف اس کھجور کے تنے کو تو گر پڑیں گی آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں۔ اس کے اندر تساقط فعل ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ باب تفاعل سے ہے، لیکن یہ باب تفاعل سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باب تفاعل میں علامت مضارع پر پیش نہیں آتی، زبر آتی ہے، جبکہ یہاں پیش ہے، مضارع کا صیغہ اور شروع میں پیش ہے، مجہول بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باب تفاعل نہیں ہے بلکہ باب مفاعلہ ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جس فعل کے اندر ایک حرف زائد آئے، جس باب میں ایک حرف زائد آئے، اس کے علامت مضارع پر پیش آتی ہے، معروف کے اندر بھی، جبکہ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر یتنازعون، اس میں زبر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یتنازعون تو باب تفاعل ہے، تو ساقط باب تفاعل نہیں ہے، کیونکہ اس کی علامت مضارع پہ پیش آ رہی ہے۔ تو پھر یہ تا کون سی ہے؟ پھر اس میں حرف زائد کیا ہے؟ اس میں حرف زائد ایک ہی ہے، سین کے آگے الف، اور الف کو کبھی کھڑی زبر کی صورت میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ باب تفاعل نہیں بلکہ باب مفاعلہ کا مضارع کا صیغہ ہے، مؤنث کا۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اگر وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں تو اللہ تعالیٰ وہ تمہارا دوست ہے۔ یہاں تظاہرا فعل ماضی ہے باب تفاعل سے، اور شروع میں تا زائد ہے اور وا کے بعد الف زائد ہے، دو حرف زائد ہوتے ہیں۔ تظاہرا یعنی وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آپ کے خلاف ہو جائیں تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تمہارا کارساز کافی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ سے، اس ذات سے کہ تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، بھی اس کے واسطے سے، والارحام اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے رشتے ناطے مانگتے ہو۔ تو یہاں تساءلون باب مفاعلہ ہے یا تفاعل ہے، یہ آپ بتائیے گا۔ اگلے لیکچر میں پھر اس کی وضاحت کروں گا، اگر آپ کمنٹ کریں گے تو، یا پھر لیکچر کے آخر میں کر دوں گا، لیکن آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ اس باب کو جان چکے تھے یا نہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہوئی وہ ذات، یعنی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل فرمایا اپنے بندے پر۔ یہاں باب تفاعل سے ماضی کا صیغہ آ گیا ہے تبارک، تو با، را، کاف حروف اصلی ہیں، اور اس کے اندر شروع میں تا اور بعد میں الف کا اضافہ ہے۔ اگر اس کے حرف اصلی لیے جائیں باریکا، تو اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا بیٹھنا،
لیکن اس کے اندر اب برکت والے کا مفہوم آ گیا، برکت کا، تو یہ ابتدا کا خاصہ پیدا ہو گیا، یعنی ایک نیا معنی آ گیا ہے اس کے اندر۔ اب یہ باب تفاعل کی مثال ہے۔ اگلی مثال بھی باب تفاعل کی ہے، تو اس کو ہم بیان نہیں کرتے۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ ہاں، اب مجھے یاد آیا کہ آپ کو تساءلون کا میں بتا دیتا ہوں۔ تساءلون میں نظر تو آ رہا ہے کہ تا کے اوپر زبر ہے، اور سین حرف اصلی ہیں، سآلہ، سین حمزہ لام اصلی ہے، اور سین کے بعد ہمیں الف نظر آ رہا ہے، تو یہ پھر کون سا باب ہے؟ شروع میں پیش کیوں نہیں آئی اگر یہ باب مفعلہ ہے؟ سآلہ یسائل مساءلہ، اور سآل، اور تساءل یتساءل، تو یہ اصل میں تھا تتساءلون، تتساءلون۔ اس کے اندر جو تا ہے علامت مضارع کی وہ باقی رہ گئی ہے، اور تائے تفاعل اس کے اندر غائب ہو گئی ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، تو یہ باب تفاعل ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہم کہیں کہ تا یہاں پر زائد ہے، پھر سوال آئے گا کہ مضارع کی تا کہاں گئی، جبکہ مضارع کی علامت گرنے کا کوئی یہاں سبب نہیں ہے۔ مضارع کی علامت اسی وقت گرتی ہے جب فعل امر بنانا ہو، تو یہ فعل امر ہے نہیں۔ تساءلون اگر فعل امر یہ ہوتا تو آخر پہ نون اعرابی غائب ہوتی، تساءلو ہوتا، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں ایک تا گر گئی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تائے تفاعل گر جاتی ہے، اس وجہ سے یہ گر گئی ہے، یہ باب تفاعل ہی ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، کیسا لگا بتائیے گا کمنٹ میں، اور یہ لیکچر تاخیر سے آپ کو ملا، وجہ میں نے بتا دی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جلد از جلد اتنی صحت دے دے کہ میں کھڑے ہو کے آپ کو لیکچر دے سکوں۔ یہ تحریر بھی میں نے اپنے بچے سے کروایا تھا بورڈ پہ، بیٹے میرے نے اس کو خوش خط کر کے لکھ دیا ہے، اللہ اس کو بھی اجر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔